38 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دین کی اس حالت پر ہیں جس پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کی رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی ہو۔ جو اللہ تعالیٰ مطلب کوئی اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے یا نہیں؟ کوئی اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف ایک ہے جس کی سچی نشانیاں ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ وہ اپنی سچی نشانیاں رکھتا ہے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سچی نشانی ہے، سچی کتاب ہے۔ وہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور اس لیے ہمیں ساری کائنات، ساری دنیا کو اسی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم جتنی اس کی غلامی کریں، اتنی اس کی عبادت کریں، اتنی ہی ہماری خوش نصیبی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کم ہے جتنا ہم اس کا کہنا مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ جنت نصیب جبھی ہوگی جب ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اللہ پہ ایمان رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں فرمایا ہے، جو حکم فرمائے ہیں، یعنی کہ سچ بولنا ہے، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ حرام رشتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ صرف نکاح کے بعد ہی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور جو رشتے ہیں سب حرام ہیں، بہت گندے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے۔ قیامت کے روز پر ایمان رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسے جو وہ منافق ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ حج کر لے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو وہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کی فرض نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے عہد جو بھی ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے تو ان سے پورا کرنا ہے، اور کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بے ایمانی کریں، کہ کسی نے ہمیں پاس کوئی چیز رکھ دی تو ہم اس میں بے ایمانی کریں۔